مضبوط ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پھر جو ہے وہ روا رکھی جا سکتی ہے۔ کے حوالے سے اور جی نیب ای وی ایم کے حوالے سے جب قانون پاس ہوا اس کے ساتھ ساتھ نیب ترامیم کی کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے کو بھی کیا تھا، ابھی تک نہ تو ہمیں ادھر کوئی چیز نظر آئی ہے، جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کا بھی کوئی اجلاس تک نہیں ہوا، تو کیا سوچ رہے ہیں آپ آگے جی کیا یہ پھر وہی جنانی کمیٹی والی بات ہی ہے؟ کمیٹی کا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے تشکیل دی تھی۔ کمیٹی جو ہے وہ ہم تو کسی کمیٹی میں جانے کو تیار نہیں ہیں، نہ اسپیکر صاحب سے اپوزیشن کی کمیٹی ہمیں تشکیل یہ دی تھی توقع ہے۔ اپوزیشن کی جو کمیٹی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ تھی کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا تیاری، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عنقریب رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے تمام خرابیوں کا ذمہ دار رانا صاحب یہ بتائیں کہ رانا صاحب آپ نے تمام خرابیوں کا ذمہ دار جو ہے حکومت کو قرار دیا ہے، تو جو اس کی نہیں تو تمام خرابیوں کا ذمہ دار حکومت کے علاوہ کوئی اور ہے کوئی؟ نہیں اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیں وہ بھی وہ اتحادی تو یہ تو جس دن جوائنٹ سیشن تھا اس دن جو ہے یہ ان کا کام تمام ہو جانا تھا، تو وہ اتحادی تو اس وقت بھی جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر کسی جگہ سے فون نہ آئے تو پھر ہم نہیں جائیں گے، تو ان کو پھر فون آ گیا تو اس لیے وہ پھر چلے گئے۔ چودھری سرور صاحب کے بڑے بیانات آ رہے ہیں اور وہ لندن میں نجی محفلوں میں بار بار کچھ انکشافات کر رہے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ کے ساتھ آخری دنوں میں وہ کرتے تھے، جدہ میں جا کے بھی انہوں نے نون لیگ کے خلاف بولنا شروع کیا، وہ تحریک انصاف کے خلاف بول رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں کچھ نظر آ گیا ہے یا وہاں پر کوئی لندن نیا کوئی پلان اپنا ترتیب دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے یہ اپنا کوئی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے آخری دن ہی ہوتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ سیالکوٹ میں ایک آج انسیڈنٹ ہوا ہے بڑا ٹریجک کہ ایک غیر ملکی مینیجر ہیں فیکٹری کے، تو اسے قتل کر دیا گیا اور بلاسفیمی کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اس پہ تھوڑا سا نون لیگ کا یہ جس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ سائن کیے ہیں جسے سرنڈر ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ سرنڈر تھا، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ واقعات نہیں ہوں گے تو اور اس ملک میں کیا ہوگا؟ یعنی انہوں نے پہلے خود ہی ان کو کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، را کی ان کے پیچھے بیکنگ ہے، وہاں سے یہ پیسے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ تیسرے دن ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیا اور ان کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جو لوگ پولیس کے لوگوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ایک طرف ماڈل ٹاؤن میں یہ اب 7 سال بعد بھی جے آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس میں جو ہے وہ انوالو کر سکیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور جن لوگوں کے اوپر نامزد پرچے تھے ان سمیت سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ جب اسٹیٹ اس طرح سے سرنڈر کرے گی تو اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہی واقعات کا جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کسی چیز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آڈیو ٹیپس کے حوالے سے کافی ذکر چل رہا ہے، تو مریم نواز کی بھی 2 آڈیو سامنے آئی ہیں، وہ ٹی وی چینلز کے مالکان سے بھی باتیں کر رہی ہیں، اپنی چیزیں چلوا رہی ہیں اور باقی کے اشتہارات بھی روک رہی ہیں، تو پارٹی کے اندر اگر جمہوریت کی اتنی علمبردار ہے پی ایم ایل این، تو پارٹی نے کوئی ریزرویشن شو کی ہے مریم نواز سے کہ یہ جمہوری انداز تھا ان کا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز وہ باب رحمتے کی آڈیو ٹیپ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ مہم جو ہے وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، تو ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ مریم نواز شریف کی اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ میری آواز ہے تو پھر آپ آدھی بات کو بلیو نہ کریں، پوری کو کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے اشتہارات سے متعلق معاملہ تھا اور اس کے اوپر میں انسٹرکشن دے رہی تھی۔ جو سرکاری اشتہارات ہیں ان میں ڈسبرسمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ سیکٹری انفارمیشن ہے، بھائی سیکٹری انفارمیشن سے پوچھیں کہ سیکٹری انفارمیشن نے کوئی مریم نواز صاحبہ نے کو آرڈرز دیے،
تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اطلاعات تھے یا اس وقت جو سیکٹری اطلاعات تھے ان تک یہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر اپنا چٹا کٹا بھی پیش کر دیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کیا کیا اور کس طرح سے اشتہار دیے ہیں اور کیا معاملات کیے ہیں. تو وہ صرف اس ٹیپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے. شاید اس کے اوپر کو اور بھی یہ اس قسم کے جو ہے وہ حربے اپنائیں گے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سازش، جس سازش کے تحت میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے سے ہروایا گیا، اس کے جو کردار تھے ان کرداروں میں بابا رحمتے کا جو ہے وہ کردار ایک بڑا اہم کردار تھا. اور وہ یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ آڈیو ٹیپ میں ثاقب نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کا بطور چیف منسٹر جو ہے وہ پورا جو ان کا سال سوا سال کا عرصہ ہے وہ ایک ایک دن اس بات کا گواہ ہے کس طرح سے وہ لاہور آ کے چھٹی کے دن یہاں پہ سپریم کورٹ رجسٹری میں بیٹھ کے لوگوں کو بلواتے تھے، لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے تھے جو بھی پی ایم ایل این سے منسلک تھے. پی ایم ایل این کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کھلی تنقید کرتے تھے. وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ڈاکٹر سعید کا آپ نے دیکھا انہوں نے کیا حشر کیا. اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام انیشیٹوز جو پی ایم ایل این کے تھے ان کو الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے خلاف ایک اتنی جو ہے وہ گھنونی سازش اور جو پراپیگنڈا جو ہے وہ چیف جسٹس آفس میں بیٹھ کے اس آدمی نے جو ہے وہ کیا. اس کا ایک ایک دن جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو آڈیو ٹیپ میں کہا گیا ہے، وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنے جو ہے وہ بیان میں کیا، وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو رانا شبیب صاحب جو گلگت بلتستان کی چیف جسٹس انہوں نے اپنے بیان عربی میں کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب اوپن ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں. اب ان سے جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کے اور الزام لگا کے جو ان سے بچا نہیں جا سکتا. پنجاب میں آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور کیا پی ایم ایل این اس میں کوئی کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں جی پی ایم ایل این جو ہے یہ تصر بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ عدم اعتماد میں دلچسپی نہیں رکھتی. معاملہ یہ ہے کہ عدم اعتماد میں اگر دلچسپی جو ہے وہ آپ چوک چراہوں میں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے. عدم اعتماد کی تیاری جو ہے وہ تو ایک رازداری سے ہوتی ہے. میں آپ کو وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو اگر نمبر میسر ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کی حکومت کو جاری رکھنا چاہتی ہے اور عدم اعتماد نہیں چاہتی. بالکل ہم کریں گے، لیکن اس سلسلے میں اس طرح سے جو ہے وہ بیان بازی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اس معاملے میں کوئی مدد مل سکتی. نہیں عدم اعتماد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو جب اس وقت ہم کر نہیں رہے تو انکار ہی ہوگا نا. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ڈویبل ہو تو پھر ہم نہیں کریں گے. نہیں، یہ تصور غلط ہے. رانا صاحب جو پرانے ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید اس کے اوپر پاکستان مسلم یونین کے اور نائب صدر مریم نواز کے بہت زیادہ تحفظات تھے کہ انہوں نے انوالومنٹ کی 2018 کے الیکشن. اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے ہیں تو کیا آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ وہ معاملات نظر آ رہے ہیں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بیک فٹ پہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا تو اس سے تو خیر کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، دیکھیں یہ تو جو کسی موقع پہ جو ہے وہ صورتحال کو دیکھ کے ہی یا اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کب مداخلت ہوئی اور کب مداخلت نہیں ہوئی. اگر آپ بات کریں ریسنٹ کی جوائنٹ سیشن کی تو جوائنٹ سیشن میں میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بندے پورے کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے. جی لاسٹ کویشچن چلیں لاسٹ 2 کویشچن ایک آپ کر لیں. پرسوں N133 کا الیکشن ہے، آصف زرداری لاہور میں اور پیپلز پارٹی بڑا زور لگا رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں رزلٹ؟ ان کے دعوے بہت آ رہے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی. دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ نون NA133 سے بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ الیکشن جیتے گی. اس میں ایک ہے کہ شاید جنرل الیکشن جیسا ٹرن آؤٹ نہ ہو، اور ویسے ہوتا بھی نہیں ہے وہ ضمنی الیکشن میں. تو یہاں پہ ٹرن آؤٹ کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ورکرز کو، ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو اس بات پہ پورا زور لگانا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے وہ نکال کے ووٹ کاسٹ کروائیں.
باقی وہاں پہ بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ ہم کامیاب ہوں. اچھا، یہ سر ویڈیوز جو آئی تھی ووٹ خریداری کی مبینہ طور پر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹر کون تھا اور کون سے پروڈکشن ہاؤس میں اس کو پروڈیوس کیا گیا؟ اور جو الیکشن کمیشن نے فرانسک رپورٹ مانگی تھی اداروں سے، آپ لوگوں کو بھی بلایا تھا ہم نے، آپ کے کینڈیڈیٹس کو، آپ نے کہا وہاں پہ کیا سٹانس لیا اور اس سے شفافیت پر کیا سوالات اٹھیں گے ان ویڈیوز؟ دیکھیں جی، ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ووٹ کی خریداری کے معاملے میں ملوث ہو. باقی اب اس میں جو ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے ہم نے اس بارے میں پوری طرح سے تسلی کی ہے کہ وہ کسی قسم کی ایسی کوشش میں ملوث نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے وہ جو جس ویڈیو کو پی ایم ایل این کے ساتھ ملوث کیا گیا ہے کمرے میں بیٹھ کے وہ ہمارے اشتہار وغیرہ لگا کے، وہ کنکاکٹڈ ہے. اور باقی جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے. لاسٹ کوشچن جی. شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں 4 بجے یہاں ماڈل ٹاؤن میں، کیا قومی ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ڈسکس ہوں گے یا ویڈیو کلپس؟ قومی ایشوز جو میں نے گزارشات کی ہیں، جس طرح سے ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کرے، اور قوم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا، پی ڈی ایم کا یا متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ ساتھ دے، تاکہ ملک جو ہے وہ تباہی کے اس یعنی جو ہے وہ سطح پہ نہ گر جائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہ ہو. جی، منی بجٹ تو یہی ہے نا. یعنی جب وہ جو گورنر سرور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ہی لے کے دے دیا ہے، یعنی ایسے ہے، مجھے تو لگتا تھا کہ جیسے وہ گورنر چودھری سرور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے نام پاکستان کی رجسٹری کروا دی ہے. تو جب پھر آپ نے سارا کچھ دے دیا ہے تو اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو کہے گا وہ آپ کریں گے. اور یہ جو منی بجٹ ہے اس کے آنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے گزرے اوقات جو ہے وہ ممکن رہے گی. تھینک یو جی.